اس لیے کہ تو ضعیفوں کا ماوا ہے، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے بعد پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، کلمہ حق کی دعوت دی، پاک پیغمبر کے قدموں میں ابو بکر آئے، عرب کے لوگوں نے ستایا۔ جب مدینہ چھوڑ کے جانے لگے، ایک کافر کھڑے ہو کے کہتا ہے، ابو بکر کہاں جاتا، کیوں چلے جاتے ہو؟ ابو بکر ڈر کے کہتا ہے، نبی کا کلمہ میں نے پڑھا، نبی کی غلامی اختیار کی، لیکن نہیں دیا جاتا، ستایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اب وہ کافر کہتا ہے، ابو بکر اگر مدینے میں تو نہ رہے، کسی اور کی ضرورت کوئی نہیں، چاہے جہاں سے نکل جائے، ابو بکر تو جہاں پر رہے گا۔ اب ابو بکر کو روکتا ہے، یہ کافر وہی جملے دہراتا ہے جو اماں خدیجہ نے پاک پیغمبر کے لیے دہرایا تھا۔ یہ پاک پیغمبر کی تربیت کی اثر نہیں غور کیا ہے، یہ پاک پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے۔ جو پاک پیغمبر کے ساتھ جڑتا گیا، اللہ رب العزت نے ان کی قسمت بدل ڈالی، ان کے اندر انقلاب آیا۔ آج میں اور آپ بھی عزم کرے پاک پیغمبر کی غلامی اختیار کرے، آج میں اور آپ بھی عزم کرے پاک پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے۔ جس طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی قسمت بدل گئی، میرے اور آپ کی بھی بدل سکتی ہے۔ لے شور سلام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب رزق کو جنت کی، تو اللہ تھام صحابہ کا، ہمارے نعرے